وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. اما بعد، انتہائی مختصر سی حمد و صلات کے بعد انسان کی بہترین شخصیت کس طرح بن سکتی ہے اور ایک بہترین آدمی کی شخصیت میں نکھار کیسا پیدا ہو سکتا ہے، قرآن اور سنت کی روشنی میں ہم گزشتہ کئی ہفتوں سے اس کے اوپر ذکر کر رہے ہیں. اسی موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سکھایا ہوا وہ ادب جس سے یا تو ہم انجان ہیں یا اس میں کوتا ہے، آج ہم نے اس کو ذکر کرنا ہے کہ ما ثبت بالسنہ، قرآن اور سنت کی روشنی میں وہ کون سا ادب ہے جس کے اندر ہمارے ہاں بہت زیادہ کوتاہی پائی جاتی ہے. دیکھیں، سب سے پہلے یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں کہ سورۃ آل عمران آیت نمبر 164 میں اللہ سبحانہ و تعالی فرما رہا ہے لقد من اللہ علی المومنین. اللہ کا یہ ایمان والوں پر بہت بڑا احسان عظیم ہے کہ اللہ نے انہیں بغیر کسی دلیل، ثبوت، کاروائی، دلائل کے کچھ کرنے کا حکم نہیں دیا، بلکہ اللہ نے پہلے ان کو تعلیم دی، پھر ان کی تربیت کی، پھر ان کا تزکیہ کیا، پھر ان کو تحکیم سے نوازا، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کو عمل کی راہ میں گامزن فرمایا. تو فرمایا اللہ کا احسان عظیم ہے ایمان والوں پر، اس بعث فیہم رسولا، جب اللہ نے ان میں ایک ایسا رسول مبعوث فرمایا من انفسہم جو انہی کی طرح ایک انسان تھا، اس کی خواہشات ان کی خواہشات کی طرح تھی، اس کا سوچنا سمجھنا ان کے ساتھ تھا، اس کے بشری تقاضے انسانوں کے بشری تقاضوں کی طرح تھے. رسولا من انفسہم،
انہی کے اپنے نفسوں میں سے اللہ نے ایک رسول بنا کر بھیج دیا. وہ رسول کیا کرتا تھا؟ یتلو علیہم آیاتہ، وہ اللہ کے احکام پڑھ پڑھ کے سناتا تھا کہ نتیجہ آخرت میں کامیابی یوں ملے گی کہ تم اللہ کے قرآن کو سن لو. اس کے ساتھ وَيُزَكِّيهِمْ، وہ ان کو پاک صاف کرتا تھا. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور وہ رسول ان کو کتاب کی تعلیم دیتا تھا. وَالْحِكْمَةَ، اور وہ رسول ان کو حکمت دانائی کی باتیں سکھاتا تھا. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ، اگرچہ تھے یہ اس رسول کے، اس کتاب کے، اس حکمت کے، اس تعلیم کے آنے سے پہلے لفی ضلال مبین، واضح گمراہیوں میں، یہ واضح گمراہیوں میں مبتلا تھے. اللہ سبحانہ و تعالی نے ان پر احسان کیا، اور احسان کرنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کے ساتھ انتہائی زیادہ خیر کا اور رحمت کا معاملہ فرما دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے ارشاد فرمایا، خبردار اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیجئے. صحیح بخاری کی روایت ہے، کلا ابشر فواللہ لا یخزیک اللہ ابدا فواللہ انک لتصل الرحم وتصدق الحدیث وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقرئ الضیف وتعین علی نوائب الحق. اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہو گئی تو اللہ کے نبی علیہ السلام پر کافی تکلیف آئی، کافی شدت آئی. اللہ کے نبی علیہ السلام بہت زیادہ گھبرا گئے تھے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام کو ہمت دی گئی، کس کی طرف سے؟ خدیجۃ الکبریٰ کی طرف سے. اللہ کے نبی علیہ السلام کی صفات بتا کے کہ آپ میں یہ کوالٹیز ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کا ساتھ کیسے چھوڑ سکتا ہے. کیا کیا کوالٹیز ہیں جو اللہ کے نبی میں تھیں اور ہم میں نہیں ہیں، ہم میں پیدا ہونی چاہیے؟ فرمایا کلا ابشر فواللہ لا یخزیک اللہ ابدا. ارے آپ خوش ہو جائیے، آپ کے لیے بڑی بشارتیں اور خوشخبری ہوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا جب تک آپ میں یہ صفات موجود ہیں. کون کون سی صفات موجود ہیں؟ فواللہ انک لتصل الرحم، آپ صلہ رحمی کو کرتے ہیں، رشتے ناتوں کو نبھاتے ہیں، رشتے ناتوں کے اندر انقطاعیت پیدا نہیں فرماتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا. نمبر 2 وتصدق الحدیث، اور آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں اور سچ کے علاوہ گفتگو سے اجتناب کرتے ہیں، بے ہنگم اور غلط باتوں سے اپنے آپ کو بچا کر کے رکھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا. نمبر 3 وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، آپ کی عادت مبارکہ یہ ہے کہ جو انتہائی کمزور اور ناتواں ہوں اس کا بوجھ آپ اپنے ذمے میں لے لیتے ہیں اور اس کا بوجھ آپ خود اٹھا لیتے ہیں. تو بھلا اللہ سبحانہ و تعالی ایسے نیک آدمی کو کیسے رسوا کرے گا؟ وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومِ، اور آپ کی شان مبارکہ یہ ہے کہ جنہیں کچھ بھی نہیں ملتا، جنہیں کچھ بھی نہیں ملتا، جو ہر جگہ سے ہاتھ پاؤں جھاڑ کے آ جاتے ہیں، وہ معدوم لوگ جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے وہ بھی آپ کے ہاں سے سیراب ہو جاتے ہیں، اور انہیں بھی کچھ نہ کچھ ان کی حیثیتوں کے مطابق، ان کے مراتبات کے مطابق اللہ کے رسول آپ کی طرف سے مدد ہو جاتی ہے. وَتَقْرِئُ الضَّيْفِ، اللہ کے نبی آپ کی شان مبارکہ یہ ہے کہ آپ مہمانوں کے ساتھ انتہائی معززانہ سلوک کرتے ہیں اور آپ انتہائی زیادہ مہمان نواز ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو کیسے رسوا کرے گا؟ اسی طرح فرمایا وَتَعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، اور حق کے راستوں میں جو مصائب آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، تکالیف آتی ہیں، اللہ کے رسول آپ تو اس میں سب کے سے بڑھ کر معاونت کرنے والے ہیں، تو اللہ آپ کو کیسے رسوا کرے گا؟ جب انسان میں یہ کوالٹیز پائی جائیں جو اللہ کے نبی علیہ السلام میں پائی گئیں، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ رسوا نہیں کرے گا. آزمائش ضرور آ سکتی ہے، تکلیف ضرور آ سکتی ہے، قباحتیں ضرور آ سکتی ہیں، مشکلات ضرور آ سکتی ہیں، راستوں میں کٹھن ضرور ہو سکتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے نصرتوں کے وہ باغیچوں کا وعدہ ہے جس کے اندر کمی پیشی نہیں ہو سکتی. اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں ایسے شخص کو کبھی رسوا نہیں کرے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے لوگوں پر کبھی مشکلات کے بادل نہیں برسائے گا کہ جن کی تکالیف دوسروں کو ہٹانے کی بنا پہ بڑھ رہی ہوں، جن کی تکالیف دوسروں کی مشقتوں کو حل کرنے میں ہو رہی ہوں.
اللہ سبحانہ و تعالی ان کے ساتھ نصرتوں کا معاملہ فرماتا ہے. اگرچہ دنیاوی طور پر کبھی کوئی آزمائش آ سکتی ہے, عارضی طور پہ کوئی تکلیف بھی آ سکتی ہے, لیکن وہ عارضی ہی رہے گی, مستقل نہیں رہے گی, اور اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے رحمتوں میں داخل رہیں گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان مبارکہ تھی وہ یہ تھی کہ اگر کوئی مہمان آتا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں, تو اللہ کے رسول انتہائی زیادہ اس کے ساتھ معززانہ سلوک کیا کرتے تھے, اور انتہائی زیادہ اس کے ساتھ خوش دلی اور خوش طبعی کے ساتھ پیش آتے تھے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ سبحانہ و تعالی نے حکم اتارا. سورہ زاریات اللہ سبحانہ و تعالی فرماتا ہے, هل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین, اے اللہ کے نبی کہ آپ کے پاس واقعہ پیش ہو گیا یا آپ کے پاس وحی کے ذریعے اطلاع آ گئی جناب ابراہیم علیہ السلام کی, کہ جب جناب ابراہیم اپنی جگہ میں تھے ان کے پاس معزز مہمان تشریف لے آئے. اس دخلوا علیہ, وہ لوگ ان کے اوپر داخل ہوئے, فقالو, انہوں نے یکدم کہا السلام, السلام علیکم, کیسے ابراہیم, ہم معزز مہمان ہیں, اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے آئے ہیں. قال سلام قوم منکرون, جناب ابراہیم علیہ السلام نے پہلے سلام کا جواب دیا. یہاں پہلا سلیقہ سکھایا گیا کہ کسی کے ہاں مہمان بن کے جاؤ یا میزبان بن جاؤ, پہلے سلام دعا کو عام کرو. یکدم ایک رواج ہے, یکدم ایک سلسلہ ہے کہ مفاجاتیہ, یعنی اچانک طور پہ جب کسی کو دیکھیں تو سلام دعا کے بغیر خیریت ہے کہتے آنا ہوا, پہلے یہ بات پوچھی جاتی ہے, یہ غلط ہے. پہلے سلام دعا کیجئے, خیر و عافیت پوچھئے, اس کے حال چال پوچھئے, اس کے بعد آگے گفتگو کیجئے. جناب ابراہیم علیہ السلام ان مہمانوں کو نہیں جانتے تھے. فرمایا کہ آپ میرے لیے بالکل اجنبی ہیں, آپ کو اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا ہے, آپ کون ہیں؟ مگر اس سے پہلے سلام دعا کی, خیر و عافیت پوچھی کہ سب خیر و عافیت ہے. سلام دعا کرنے کے بعد پھر کلمات آگے دہرائے. اب یہاں سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ یہاں تو کلام خیریت کا ذکر ہی نہیں ہے, صرف سلامہ ہے. تو سلام ہی ایک ایسا لفظ ہے جو جملہ عبارت کے اندر داخل ہے. گویا کہ یہ صرف السلام علیکم نہیں ہے, بلکہ یہ پورا ایک جملہ ہے جو ایک بڑی بات کو اپنے احاطے میں لیا ہوا ہے کہ جناب ابراہیم نے پہلے سلام دعا کی, خیر و عافیت پوچھی, اور پھر آگے گفتگو کی کہ آپ میرے لیے بالکل اجنبی ہیں. قوم منکرون, میں آپ کو جانتا نہیں ہوں, آپ کون ہیں اور کس سے ملنے کے لیے تشریف لائے ہیں. فراغ الی اہلہ فجاء بعجل سمین, اب جناب ابراہیم علیہ السلام چپ چاپ جلدی جلدی اپنے گھر والوں کی طرف گئے اور مہمان نوازی کے لیے کیا کیا؟ فجاء بعجل سمین, ایک فربا بچڑے کا گوشت بھنا ہوا ان کی خدمت میں لے آئے. اب عربوں کا دستور یہ تھا کہ عرب اپنے مہمانوں کے لیے اپنے گھر کی معزز ترین شے پیش کرتے تھے. اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ بہترین دعوت کون سی ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا بہترین دعوت وہ ہے جو دعوت شیراز ہو. پوچھا گیا یہ دعوت شیراز کیا ہوتی ہے؟ فرمایا یہ دعوت شیراز وہ ہے کہ جس کے اندر تکلفات نہ ہو, جو تکلفات سے بالا تر ہو, نہ میزبان پہ بھاری ہو نہ مہمان پہ بھاری ہو. آج اگر کسی کے گھر میں کوئی ضیافت ہو تو پہلے ہی اتنا لمبا مینیو ڈیسائیڈ ہو جاتا ہے کہ میزبان کہتا ہے میری پناہ اللہ کی پناہ, میں اس کو بلاؤں گا تو میں اور اندر پریشر ہو جاؤں گا, لہٰذا ایسا کرتے ہیں اس مہینے دعوت رہنے دیتے ہیں, اگلے مہینے بلا لیتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کی دعوت دیکھنی ہے, کھولیے کتب احادیث. مہمان آیا, اللہ کے نبی علیہ السلام نے اہلیاؤں کیا کہلوا بھیجا, کچھ ہے تو بھیج دو. پہلی کہاں سے جواب آیا؟ کچھ نہیں. دوسری کہاں سے آیا؟ کچھ نہیں. تیسری کہاں سے آیا؟ کچھ نہیں. چوتھی کہاں آیا؟ کچھ نہیں. اب سب کے گھر سے یہی جواب آیا کہ ہمارے گھر میں تو کچھ بھی نہیں ہے, صرف پانی ہے, کھجور بھی دستیاب نہیں ہے ورنہ وہی دے دیتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی تکلفات نہیں کیے کہ اچھا اس کے لیے ادھار لے لو, اس کے لیے اتنے مینیوز سیٹ کرو, اس کے لیے اتنی ڈشز مینٹین کرو, کچھ بھی نہیں کیا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا بھائی اللہ کا مہمان ہے, کوئی لے کے جانا چاہتا ہے؟ ایک آدمی اپنے گھر لے گیا, جو کچھ اس کے گھر میں موجود تھا اتنی ضیافت کی. مہمان نے اعتراض نہیں کیا کہ یہ کوئی دعوت ہے, یہ کوئی میرے اسٹینڈرڈ کے مطابق کھانا ہے, مجھے یہ کھلا دیا. نہیں, جو اللہ کی طرف سے رحمت ملی اسے تناول کیا. تو میزبان اور مہمان دونوں میں تکلفات نہیں ہونے چاہیے.
جو اللہ کی طرف سے موجود ہو اسے خوش دلی کے ساتھ پیش کرے، چاہے وہ پتلی دال یا اس سے بھی زیادہ کوئی پتلی چیز ہی کیوں نہ ہو، کوئی اس میں حرج نہیں ہے۔ مہمان کوئی بھی ہو، کسی بھی حیثیت میں ہو، وہ اللہ کی طرف سے رحمت ہے، اس کو تکلفات سے بالاتر ہو کے ٹریٹ کرنا چاہیے، اور اس کے لیے لوازمات اور تکلفات اور ان سب چیزوں کو اختیار کرنے سے نقصان کیا ہوتا ہے کہ یہ اللہ کی رحمت لوگوں کے مزاج کے مطابق زحمت بن جاتی ہے، پھر لوگ کسی کی مہمان نوازی کرتے ہوئے ڈرتے ہیں۔ اور مہمانوں کو بھی چاہیے کہ مہمان بھی اس بات میں خیال کریں کہ اگر مہمان کی سادہ تواضع کی گئی ہے تو وہ نخرے نہ کرے کہ یہ کوئی کھلانے کی چیز تھی، کوئی میرا ہی خیال کر لیتے، کوئی میرے علم کا ہی خیال کر لیتے، کوئی میرے رتبے کا ہی خیال کر لیتے، میں کیا یہ کھاؤں گا، یہ نہ سوچے، یہ سوچے کہ وہ بھوکا تھا، اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے انعام اور اکرام ہوا، اللہ چاہتا تو یہ بھی نہیں کھلاتا، اس کو بھوکا رکھتا، مگر اللہ نے اس کو بھوکا نہیں رکھا، اللہ کی رحمت اور اللہ کا انعام اس کے اوپر داخل ہوا، لہذا یہ نخرے وغیرے ختم ہونے چاہیے اور نخروں سے بالاتر ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیشہ نخروں سے اپنے آپ کو بچا کر کے رکھا ہے۔ کیسے بچا کر کے رکھا ہے؟ اٹھائیے صحیح البخاری، اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کئی ایونٹس خوشیوں کے آئے، ولیمہ ہوا کئی دفعہ، متعدد ازواج تھیں، سب سے بہترین جو شادی ہوتی ہے یا گھر کی تقریب ہوتی ہے اس میں انسان خوش طبعی کا اظہار کرتا ہے اور اپنی خوش دلی کا اظہار کرتا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دسترخوان کو کیسے سجایا گیا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی طرف سے کہا گیا کہ آپ حضرات کے پاس جو کچھ کھانے پینے کا ہے وہ لے آئیے، میدان جہاد یا غزوے کا موقع ہو یا شادی کا موقع ہو، چمڑے کا ایک دسترخوان ہوتا تھا، وہ بچھایا جاتا تھا۔ جیسے آج کل ہماری یہاں پلیٹیں ہیں، ان پلیٹوں کی جگہ ان کے ہاں سفرہ ہوتا تھا۔ آج کل پلاسٹک کے دسترخوان آتے ہیں جو استعمال کے بعد ڈسپوز آف کر دیے جاتے ہیں، اس دور میں یہ چمڑے کے ہوتے تھے اور پلیٹوں کی جگہ اس پر کھانا لا کے ڈال دیا کرتے تھے۔ اب کوئی آدمی کھجور لا رہا ہے، کوئی ستو لا رہا ہے، کوئی جو لا رہا ہے، کوئی کچھ لا رہا ہے، سب لا کے اس پہ رکھا، سب کو مکس کیا اور لوگوں سے کہا بھائی آ جاؤ بسم اللہ پڑھو اور کھاؤ۔ اب کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ میں کھجور کھاؤں گا، وہ یہ کہہ رہا ہے ستو کھاؤں گا، وہ کہہ رہے میں جو کھاؤں گا، وہ کہہ رہے میں گیہوں کھاؤں گا، کوئی کچھ نہیں کہہ رہا، سب مزے سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی طرف سے انعام ہے، اللہ کی طرف سے اکرام ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ اتنی بہترین دعوت کی ہے، اس کی کیا ہی بات ہے، تو یہ کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے معززیت کے اشارات ہوتے ہیں کہ جو کچھ موجود ہے اس کو پیش کر دیا جائے اور اس کو بسم اللہ پڑھ کے کھا لیا جائے اور اس میں نخرے نہ کیا جائے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام بچڑا لے کر آئے، یہاں سے لوگوں نے ایک غلط مطلب نکالا ہے، اور وہ غلط مطلب یہ ہے کہ جب مہمان آئے تو اس کے لیے عمدہ سے عمدہ چیز پیش کی جائے، یہ مراد نہیں ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کی طبیعت یہ تھی، ان کے ہاں مزاج یہ تھا، ان کے ہاں طریقت یہ تھا کہ مہمانوں کے لیے بھنا ہوا گوشت پیش کیا جاتا تھا، یہ ان کے ہاں ایک رواج تھا، اور ان کے ہاں چوپائے موجود تھے، تو انہوں نے اپنے ہاں موجود چوپائے کو ذبح کیا اور اس کو بھنوانے کا حکم دیا اور وہ مہمانوں کی خدمت میں پیش کیا، حالانکہ وہ یہ بات نہیں جانتے تھے کہ یہ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے وہ مہمان ہیں جو اس کو ہاتھ تک نہیں لگائیں گے، لیکن انہوں نے اپنی مہمان نوازی کا لحاظ رکھتے ہوئے اس کو پیش کیا۔ فقربہ الیہم، اس بھنے ہوئے بچڑے کو ان کی طرف پیش کیا۔ قالا، پھر کہنے لگے الا تاکلون، ارے آپ لوگ تناول نہیں کر رہے، تناول کیجئے، لیجئے، اس کو قبول کیجئے۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ایک دفعہ بھنا ہوا گوشت پیش کیا گیا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ آپ کو بھنا ہوا گوشت پسند تھا۔ ایک بھنا ہوا گوشت وہ ہوتا ہے جو پورا پکا ہوا ہو، جیسے ہمارے شہر کے لوگوں کا مزاج ہے کہ گوشت پورا پکا ہوا کھاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو گوشت پسند تھا وہ عربوں کی عادت کے مطابق پسند تھا۔ عرب پسند کرتے ہیں اد کچرا، جو پورا پکا ہوا نہ ہو، کچھ کچا اور کچھ پکا ہو کہ اس میں لوچ ہو، اس کو نوچ نوچ کے کھایا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا مزاجن گوشت پسند تھا۔ اب بھنا ہوا گوشت پیش کیا گیا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کو اپنے آگے کیا کہ بھائی چلو میں کھاتا ہوں بسم اللہ پڑھ کے۔ اب جیسے ہی اس کو اپنے قریب کیا، پیچھے سے ام سلمہ کی آواز آئی پردے میں، اللہ کے نبی علیہ السلام آپ کو پتا ہے کیا کھا رہے ہیں؟ فرمایا نہیں، گوشت ہے، بھنا ہوا گوشت ہے بھائی، یہ کھا رہا ہوں۔ فرمایا نہیں، یہ بھنا ہوا عام گوشت نہیں ہے، بلکہ یہ وہ جانور ہے
جس کو گوہ کہتے ہیں، جس کو دب کہتے ہیں، ضب اردو زبان میں اس کو گوہ کہتے ہیں، یہ ایک ریگستانی جانور ہے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کی روشنی میں یہ بالکل حلال جانور ہے۔ فرمایا کہ یہ گوہ ہے، لیکن اس کے اندر کیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انڈیکیٹ کیا گیا؟ اس کے گوشت میں ایک بساند ہوتی ہے، کھانے کے بعد منہ میں ایک اسمیل ہوتی ہے، اور بولتے وقت وہ اسمیل تھرو ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ہر اس چیز سے اجتناب کرتے تھے جس سے منہ میں بدبو ہو جائے، کیونکہ فرشتے بدبو کے قریب نہیں آتے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام پر کسی بھی وقت وحی اترتی تھی جو بتا کے نہیں اترتی تھی کہ اس وقت آئے گی، بلکہ جب اللہ کا حکم ہوتا تھا اس وقت فرشتے نازل ہوتے تھے۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام بدبو سے بہت زیادہ بچا کرتے تھے، گندگی سے بہت زیادہ بچا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس سے اجتناب کیا۔ یہاں سے دلیل مل گئی کہ کھانا آپ کے موافق ہو تو آپ کو چاہیے کہ آپ قبول کریں، اگر آپ کے موافق نہ ہو تو آپ کیا کریں؟ عیب نہ نکالیں، یہ نہ کہیں کہ یہ مجھے پسند نہیں، یہ نہ کہیں کہ یہ کوئی کھانا ہے، یہ نہ کہیں کہ یہ کوئی میری شان کے مطابق ہے، میں یہ اور میں وہ اور میں ایسا اور میں ویسا، یہ ایسا کوئی کام نہ کریں، بلکہ کیا کریں؟ سنن عربہ کی روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کو جب کوئی چیز اچھی لگتی تو اللہ کے نبی اسے قبول کرتے، کوئی چیز اچھی نہیں لگتی تو بہت پیار سے کہتے لا اشتہی، مجھے اس میں رغبت نہیں آ رہی، آپ تناول کر لیں، آپ کھا لیجئے۔ اللہ کے نبی اس کے علاوہ کچھ نہیں کہتے تھے سوائے اس بات کے کہ آپ تناول کیجئے، مجھے اس میں رغبت نہیں آ رہی، اور بات ختم۔ بس یہ طریقہ ہونا چاہیے۔ ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ جتنا کھاتے ہیں اتنا غراتے ہیں، جس قدر کھاتے ہیں اس قدر عیب لگاتے ہیں، کھانے پہ کھانا کھائے جاتے ہیں اور عیب پہ عیب لگائے جاتے ہیں کہ یہ ایسا تھا، ابے نمک کم تھا، مرچیں زیادہ ہو گئیں، یہ ایسے تھا، یہ ویسے تھا۔ یہ بہت گناہ کی بات ہے کہ آپ عیب پر عیب ڈھونڈے جا رہے ہیں اور اپنا تلذذ بھی لگائے جا رہے ہیں، یہ بات بہت غیر مناسب ہے، اس سے اجتناب ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان مبارکہ کیا تھی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب مہمان آتا تو اس کے لیے جو کچھ موجود ہوتا اس کو عمدہ طریقے سے اچھے اسلوب کے ساتھ بغیر کسی تکلفات کے پیش کر دیا کرتے تھے۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں سورہ قلم میں اللہ سبحانہ و تعالی فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ آپ بہت بڑے اخلاق و کردار پر فائد ہیں۔ اگر کوئی شخص آپ کی ہی پیروی صحیح طریقے سے کر لے تو وہ یقیناً کامیاب اور کامران ہوگا۔ جیسے کہ صحیح الجامع میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کیا ہے؟ کان خلقہ القرآن۔ ام المومنین عائشہ سے پوچھا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا ہے؟ لوگوں نے سیرت میں کتنی بڑی بڑی سخیم کتابیں لکھ دی اور کیا کچھ لکھ دیا، لیکن اصل جو سیرت کا ماخذ ہے اس کی طرف نہ میں توجہ کر رہا ہوں، نہ آپ کر رہے ہیں، نہ ہم سب کر رہے ہیں۔ ام المومنین عائشہ نے کہا کوئی سیرت کے لیے بڑی کتاب پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، سیرت کہاں سے ملے گی؟ کان خلق القرآن، ان کا پورا اخلاق قرآن کریم کی گواہی ہے، قرآن کریم ہی ان کا اخلاق ہے۔ بس جو قرآن کہتا ہے وہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اور یہی پوری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، اور یہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا طریقہ ہے۔ اسی لیے سلسلہ احادیث صحیحہ میں فرمایا انما بعثت لاتم مکارم وفی روایت صالح الاخلاق، اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھیجا، مجھے اسی مقصد کے لیے مبعوث کیا گیا ہے کہ میں اخلاقی اقدار کی تکمیل کروں، میں اس بات کو سمجھوں اور لوگوں کو سمجھا دوں کہ اخلاقی کردار کیا ہوتا ہے۔ دیکھیں ہم جو اس چیز کو اخلاق کہتے ہیں یہ اخلاق نہیں ہے، اخلاق وہی ہے جو شریعہ نے مقرر کیا۔ میزبان کی خوب تواضع کرنا اور اس کے جانے کے بعد اس کے بخیے اکھیڑ دینا، اس کے بارے میں وہ سب کچھ کہنا جس کی کوئی انتہا نہیں تھی، اس سے بہت بہتر ہے کہ آپ کسی کی مہمان نوازی سے پہلے معذرت کر لیں، بھائی ہم مہمان افورڈ نہیں کر سکتے، ہم نہیں کسی کو برداشت کر سکتے۔ کسی کے جانے کے بعد اتنی برائی، اتنے عیب، اتنے کیڑے نکالنا کہ اس کی اچھائی سے زیادہ اس کی برائی متھے لگ جائے، اس سے 100 گنا اچھا یہ ہے کہ آپ پہلے معذرت کر لیں، بھائی ہم نہ آتے نہ ہم جاتے۔ لیکن کوئی آ جائے یا کہیں جانا ہو جائے یا کوئی آپ کے ہاں پہنچ جائے، اس کے لیے سلیقے ہیں جو شریعت نے مقرر کیے ہیں۔ جب تک ہم اس کو
قبول نہیں کریں گے جب تک اس کو دل سے اپنے اندر داخل نہیں کریں گے، اس وقت تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت داخل نہیں ہوگی۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 21 اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، مگر شرط کیا ہے؟ کس کو نمونہ حاصل ہوگا؟ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، جو شخص آخرت کے دن پہ یقین کرے گا اور اللہ سے ملاقات کا یقین کرے گا، صرف اس کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ باقی لوگ دیکھیں گے اور ادھر ادھر ہوتے جائیں گے۔ وذکر اللہ کثیرا، اور جو اللہ کا خوب خوب ذکر کرنے والا ہوگا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رسول کی زندگی اس کے لیے نمونہ ہوگی، باقی کے لیے نمونہ نہیں ہوگی۔ یہ سارے دنیا میں جو مسلمان بھرے ہوئے ہیں، سب سے زیادہ مذہبی لوگ اس وقت دنیا میں صرف اور صرف اسلام والے ہیں، سب سے زیادہ یہ مسلمان ہیں پوری دنیا میں۔ یہ جب اللہ پر یقین کھو بیٹھے ہیں، رسول اللہ کے اوپر یقین کھو بیٹھے ہیں، آخرت کے دن پر یقین کھو بیٹھے ہیں، تو کیا ان کے پاس حدیث نہیں پہنچ رہی؟ کیا ان کے پاس قرآن نہیں پہنچ رہا؟ کیا ان کے پاس دین کی دعوت اور نصیحت نہیں پہنچ رہی؟ یقیناً پہنچ رہی ہے، مگر جب ان کا اللہ اور اس کے رسول پر اور آخرت کے دن پر یقین کچا ہو گیا تو عمل میں متزلزل ہو گئے، اس لیے کامیاب ہونے کے باوجود ناکام ہو گئے، خالص سونے جیسا دین حاصل کرنے کے باوجود پتھروں والے دور کے اندر جینے کے عادی ہو گئے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ناشکرے بن گئے، کیونکہ انہوں نے اللہ سے، اس کے رسول سے ملاقات کا یقین کھو دیا اور آخرت کے دن کا یقین کھو دیا اور رسول اللہ کی شفاعت کبریٰ کا یقین کھو دیا، تو نتیجہ یہ بنا کہ یہ بکھرے ہوئے خس و خاشاک کی طرح ہو گئے۔ لہٰذا اس سے اجتناب کرتے ہوئے قرآن و سنت کے مطابق مہمان نوازی کے جو سلسلہ شریعہ میں آداب مقرر کیے گئے ہیں، جس کو انشاءاللہ بھی ہم ذکر کریں گے، اس کے مطابق مہمانوں کی خاطر تواضع کرنی چاہیے، اور خود بھی اگر مہمان بن کے جائیں تو اس کا لحاظ کرنا چاہیے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں رب ذوالجلال مجھے آپ کو، ہم سب کو کما کہو مکمل شریعہ پہ مضبوط عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، أذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما۔ أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا خير في من لا يضيف۔ اما بعد، مختصر سی حمد اور صلات کے بعد اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ مہمان نوازی کرنے پر اپنے صحابہ کو ابھارا، فرمایا تمہارے گھر میں جو کچھ ہونا بغیر تکلف کے اپنے مہمان کو لے جاؤ اور مہمان کی خاطر تواضع کرو، مہمان کا لحاظ کرو، مہمان کی خدمت کرو، مہمان کی تواضع کرو۔ اسی لیے صحیح الجامع میں فرمایا لا خیر فی من لا یضیف، فرمایا اس آدمی میں کسی قسم کی خیر اور بھلائی نہیں ہوتی جو کسی کی بھی مہمان نوازی سے اپنی کنے کتراتا ہے اور کہتا ہے بھائی میں مہمان نوازی نہیں کروں گا، میں کسی کی خاطر مدارت نہیں کروں گا، میں خود مہمان بن کے جانے کے لیے تیار ہوں مگر کوئی میرے گھر نہ آئے۔ اس آدمی میں کسی قسم کی کوئی بھلائی نہیں ہے، اس آدمی میں کسی قسم کی کوئی خیر نہیں ہے۔ لہذا مہمان نوازی کا حق ادا کرنا چاہیے، مہمانوں کے ساتھ رعایت کرنی چاہیے، لوگوں سے ملنا جلنا چاہیے۔ جس طرح خود کسی کے ہاں جاتے ہیں، اگر کوئی آپ کے ہاں آئے تو بھرپور اس کی خدمت کی، اپنی سکت اور حیثیت کے حساب سے کوشش کرنا چاہیے اور تکلفات سے بالکل
بالائے طاق رہ کر بات چیت کرنی چاہیے. جناب عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں, کہتے ہیں کہ جب میں مدینہ پہنچا تو سب سے پہلے اللہ کے نبی علیہ السلام کی جو بات ہمیں پتہ چلی وہ یہ تھی, سنن ترمذی کے اندر صحیح روایت کے ساتھ موجود ہے. اللہ کے نبی فرما رہے تھے, یا ایھا الناس افشوا السلام, لوگو تم مدینہ میں آ گئے ہو, اب مدینہ کی ریاست بن رہی ہے, اب پورا سلسلہ دین اجتماعیت کی طرف جا رہا ہے, تم نے کچھ کام کرنے ہیں. نمبر 1 افشوا السلام, جو ایک دوسرے کو دیکھے گا سلام کہے گا, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنا ہے, ہر ایک نے دوسرے کو سلام کرنا ہے. نمبر 2 اطعموا الطعام, تم نے دوسروں کو کھانا کھلانا ہے. جب تم کسی بھوکے کو دیکھو, غریب نادار کو دیکھو تو اسے کھانا کھلاؤ. وصلوا والناس نیام, اور تم نے فرض نماز کے علاوہ ان نمازوں کا اہتمام کرنا ہے, ان نوافلات کا اہتمام کرنا ہے جس میں عموماً لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ لوگ سوتے رہتے ہیں, تم نے اس وقت نماز کا اہتمام کرنا ہے. جب تم یہ 3 بنیادی کام کرو گے, تدخل الجنہ بسلام, اللہ سبحانہ و تعالی تمہیں جنت میں بغیر کسی مشکلات میں ڈالے داخل کر دے گا, اور سلامتیوں کے ساتھ اللہ تعالی تمہیں جنت کا استحقاق عطا فرما دے گا اور تم جنتی بن جاؤ گے. لہذا تم ان تینوں کاموں کا لحاظ کرو. اب آپ کے ہاں ایک عام رواج ہے, میں طنز نہیں کر رہا ہوں, میں تردید نہیں کر رہا ہوں, میں اس طریقے کی مخالفت کر رہا ہوں جو طریقہ اختیار کیا جاتا ہے. پہلے لوگوں کو عزت کے ساتھ دسترخوان پہ بٹھا کے کھانا کھلایا جاتا تھا, اب چوک چوک پہ, گلی گلیوں میں, نکڑ نکڑ پر ایسے ادارے بنائے گئے ہیں جہاں لوگوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے. کھانا کھلانے کے لیے کیا ہے, پہلے روڈ پہ ننگی لکیر لگائی دی جاتی ہے, ایک لمبی قطار لگا دی جاتی ہے, سیکوینس کیو کر دیا جاتا ہے کہ جی آپ لکیر میں کھڑے ہو جائیں, پوری دنیا میں آپ بے عزت ہو جائیں. اس کے بعد آپ کو سٹول پہ بٹھا کے کھانا کھلا دیا جائے گا اور میز پہ کھانا رکھ کے کھلا دیا جائے گا کہ یہ طریقہ اچھا ہے. کرسی اور میز عزت کی علامت نہیں ہے. عزت کی علامت یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی کو کھانا کھلانا ہے تو اس کی عزت کریں, اس کو بے عزت نہ کریں, اس کو ذلیل نہ کریں. پورے روڈ پہ اس کو برہنہ کر دیا, سب کے سامنے اس کو ننگا کر دیا کہ یہ ہے وہ بھوکا محتاج جس کو ہم کھانا کھلا رہے ہیں, اور آپ اس کے بعد 5-5 10-10 یا اپنی شکل کے حساب سے لوگوں کو مدعو کرتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ یہ بڑا عمدہ طریقہ ہے. یہ کیسا عمدہ طریقہ ہے جس میں لوگوں کی عدم تکریم کی جا رہی ہے. لوگ بھی اس بات کو اچھا سمجھتے ہیں کہ ہاں ہاں صحیح ہے, یہ طریقہ صحیح ہے کہ لکیروں میں بٹھا بٹھا کے لائنوں میں کھڑا کر کر کے کھلاؤ. دیکھیے ایک چیز ہے مینجمنٹ, مینجمنٹ میں تو کوئی حرج نہیں ہوتا کہ آپ نے کسی چیز کو مینج کرنا ہے, سیکوینس کیو کرنا ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ قطار سے بٹھاتے ہیں, ترتیب سے بٹھاتے ہیں یا کھڑا کرتے ہیں. ایک یہ ہے کہ آپ سرعام اپنی نیکیوں کو بدی سے تبدیل کرتے ہیں. یہ نیکی کو بدی سے تبدیل کرنا ہے کہ بھوکے کو کھانا کھلایا مگر پورے معاشرے کو ننگا کر کے دکھایا کہ یہ ہے وہ بھوکا جس کو میں کھانا کھلا رہا ہوں, یا یہ ہے وہ بھوکا جس کے ساتھ میں معاملہ کر رہا ہوں. نہ دیکھنے والے دیکھتے ہیں, نہ کرنے والے کرتے ہیں, نہ سمجھنے والے سمجھتے ہیں, اور ان کی عزت روزانہ تار تار کی جاتی ہے. اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب مومن کی غیرت ختم ہو جاتی ہے اور ایک مسلمان کی عزت نفس مجروح ہو جاتی ہے تو وہ ایک انسان سے بہیمہ بن جاتا ہے. اور یہی ہمارے شہر میں بہت زیادہ ہو رہا ہے, ہمارے مملکت میں بہت زیادہ ہو رہا ہے کہ کھاتے ہیں, پیتے ہیں, جیتے ہیں, جاگتے ہیں اور محنت ختم کر دی. اب محنت کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے, اس لیے کہ اس کو پتا ہے کہ کھانا تو مجھے مل جائے گا. اگر مجھے بیوی بچوں کے لیے کھانا چاہیے تو ادارے ایسے ہیں وہ بیوی بچوں کے لیے بھی پارسل دے رہے ہیں, تو میں محنت کیوں کروں, میں رزق حلال کیوں کماؤں؟ حلال کی آمدنی کا ہے یا غیر حلال کی آمدنی کا ہے؟ ہر نکڑ پہ جب تم کھانا بانٹو گے تو لوگ محنت کیسے کریں گے؟ لوگ محنت کر کے اللہ کی رحمت کو کیسے طلب کریں گے؟ لوگ کہیں گے ہمیں محنت کی ضرورت نہیں ہے. آج یہی نوعیت ہے کہ آپ کسی بے روزگار کو کہیں کہ وہ محنت کرے, وہ کہتا ہے کہ میں محنت کرنا چاہتا ہوں مگر اپنے اسلوب کے ساتھ, میں اپنے اس لیول سے نیچے آن کے محنت نہیں کروں گا, اس لیے کہ اس کے پاس آلٹرنیٹیوز موجود ہیں. یہی آلٹرنیٹیوز جن کو ہم اچھا سمجھ کے ڈونیٹ کرتے ہیں یا جن کے ساتھ ہم تعاون کرتے ہیں, یہ ہماری قوم کو تباہ کرنے پہ تلے ہوئے ہیں.
کتنا ہی اچھا ہو کہ اگر آپ نے کھانا کھلانا ہے تو آپ کھانا بھی کھلائیے، مگر اسے اس بات پہ ابھاریے کہ وہ اپنے ہاتھ پاؤں تو چلائے، وہ محنت تو کرے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح روایت ہے مشکات المصابیح اور سنن اربعہ کے اندر کہ ایک آدمی آیا اور اس نے فنڈنگ اپیل کی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عادت مبارکہ کے برخلاف اسے نیچے سے اوپر دیکھا، اوپر سے نیچے دیکھا۔ حدیث کے الفاظ ہیں رسول اللہ کی یہ عادت نہیں تھی کسی کو اس طرح گھور کے دیکھتے ہوں۔ اللہ کے نبی نے اسے پھر اوپر سے نیچے دیکھا، پھر نیچے سے اوپر دیکھا کہ اس کو شاید عقل آ جائے، مگر اس نے کہا، اپیل کی کہ میرے ساتھ تعاون کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھ بھائی، اگر تو مانگتا ہے تو ہم تو دینے والے ہیں، اللہ کی رحمت کو تقسیم کرنے والے ہیں، ہمیں مسئلہ نہیں ہے، ہم تجھے دے دیں گے، لیکن تو یہ بات سن لے، اگر تو ضرورت مند نہیں ہے اور تو پھر بھی مانگتا ہے تو قیامت کے دن اس طرح آئے گا کہ تیرا آدھا دھڑ ہوگا اور آدھا آگ میں ہوگا۔ اگر تو اس کے لیے تیار ہے تو لے لے، ہم تیرے لیے اعلان کرتے ہیں۔ اس نے کہا میں اس کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تمہارے لیے ایک ہمارے پاس طریقہ ہے۔ انہوں نے کہا جی کیا طریقہ کار ہے؟ فرمایا طریقہ یہ ہے کہ ہم تمہیں کچھ روزگار کا مواقع دیتے ہیں، تم اس کو یوٹیلائز کرو اور محنت کرو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے تمہارے لیے دعا بھی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے خیر کے دریچے اتارے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ پیسے دیے اور کہا جاؤ کلہاڑی کا پیکان لے کر آؤ۔ وہ کلہاڑی کی جو نوک ہوتی ہے آگے کی لوہے کا بنا ہوا، اس کا جو کٹر ہوتا ہے وہ خرید کے لے آیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بھیجا، جاؤ ایک لکڑی کا ٹکڑا لاؤ اور مجھے لا کے دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لکڑی کا ٹکڑا لا کے دیا گیا۔ رسول اللہ نے خود اپنے ہاتھوں سے اس میں لکڑی ٹھوک دی اور کلہاڑی بنا کے اس کے ہاتھ میں دی کہ تو یہ لے لے، جا لکڑیاں کاٹ، اس کو بیچ اور پھر ہمیں آن کے بتانا۔ چند دنوں بعد وہ آیا، جتنے کا پیکان آیا تھا اس نے وہ پہلے واپس کیے، اس کے علاوہ مزید اتنے ہی پیسے اللہ کے راستے میں صدقہ کیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے کیا کیا؟ اس نے کہا اللہ کے رسول مجھے اللہ کی طرف سے برکتیں حاصل ہوئیں، جتنے کا پیکان آپ نے دلوایا تھا وہ میں نے آپ کو واپس کیے، اتنے ہی پیسے اللہ نے مجھے برکت میں عطا کیے وہ میں نے صدقہ کیے، اور اتنے ہی پیسے میری اپنی بچت کے میرے پاس موجود ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بہت بہتر ہے، بہت بہتر ہے اس بات سے کہ تو کسی کے آگے ہاتھ پھیلائے، تجھے وہ دے یا نہ دے۔ لہذا اس بات کو سمجھیے، اگر کسی کی آپ مدد کرتے ہیں مدد خوب کیجئے، دن رات کیجئے، جتنی کرتے ہیں اس میں ڈبل اضافہ کر دیجئے، مگر اس کو یہ بات سمجھائیے کہ صرف دنیا میں کھانے کے لیے نہیں آئے ہو، دنیا میں محنت کے لیے آئے ہیں، ہاتھ پاؤں خود چلانے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا مسلمان پسند ہی نہیں کیا ہے جو ہٹ درم ہو، ایک جگہ ہو کے بیٹھ جائے، کام کاج سے اجتناب کرے۔ اللہ کے نبی نے ایسے آدمی کو بالکل پسند نہیں کیا ہے۔ صرف وہ آدمی گھر میں بیٹھ سکتا ہے جو محتاج ہو، جس کے پاس سکت نہ ہو، معذور ہو۔ اس کے علاوہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کسی کو اس طرح بیٹھ کر ہٹ دھرمی کا نہیں کہا، بلکہ اپنے ہاتھ پاؤں ایکٹیو رکھنے کا حکم دیا۔ اس کے لیے محنت کیجئے، رزق حلال کو ڈھونڈیے، رزق حلال کو کمائیے، تھوڑا کھا لیجئے، محنت کر کے عزت سے حلال کا کھائیے تاکہ وہ اندر اثر کرے اور غیرت ایمانی مفقود نہ ہو۔ جب حلال کے ساتھ حرام مل جائے نا تو اس کی ایک مثال دیتا ہوں اور بات آج کے خطبے کی ختم کرتا ہوں۔ یاد رکھیے ایک بہت بڑا ٹب ہے جس میں دودھ بھرا ہوا ہے۔ اب دودھ بھرے ہوئے ٹب میں کوئی آدمی آپ کو آن کے کان میں بتاتا ہے کہ یہ جو دودھ ہے نا اس سے بڑا نفع لوگوں کو مل رہا ہے، لوگ بڑے تلذذ سے اس کو پی رہے ہیں، مگر اس میں 2 قطرے یا 1 قطرہ پیشاب گر گیا ہے۔ اب آپ بتائیے کہ یہ اتنا بڑا جو ٹب ہے، اتنا بڑا جو دودھ کا بالٹوا ہے، اس کے اندر جو 1 قطرہ یا 2 قطرے جو پیشاب کے گر گئے ہیں، اب یہ حلال ہے یا حرام ہے؟ شرعی اعتبار سے یہ نجس العین ہے، بالکل حرام ہے، اس کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ بے عین ہی یہی نوعیت ہے کہ جو حلال کے ساتھ حرام کی آمیزش کر کے جگہ جگہ اپنے فنڈز دے رہے ہیں اور لوگوں کو دبا دب کھلا رہے ہیں، یہ ان کے پیڑ میں جو حرام جا رہا ہے، اس سے توحید ختم ہو رہی ہے، محنت ختم ہو رہی ہے، دین کی الفتیں ختم ہو رہی ہیں، اور بے ایمانیت عروج پہ ہے کہ کھاتے پیتے پھر بے ایمانی، کھاتے پیتے پھر بے ایمانی۔ اللہ کی نصرتوں کو قبول کرنے کے بجائے اللہ کے حکم عدولیوں پہ ہم سب تلے
تلے ہیں اور کوئی سوچنے کے لیے تیار نہیں کہ اللہ کے ہاں تو اس کا بھی جواب پوچھا جائے گا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں تو اس کا بھی حساب لیا جائے گا. لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں ان تمام باتوں کی جواب دہی ہوگی. تو ہم سب کو غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے, سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے اور اللہ کی نصرتوں کو طلب کرنے کی ضرورت ہے. انشاءاللہ کہ زندگی رہی اور اللہ کا حکم ہوا تو مہمان اور میزبان کے جو آداب شرعی قرآن و حدیث میں ذکر کیے گئے ہیں انشاءاللہ اگلے جمعہ براہ راست ان کے اوپر بات کریں گے, کیونکہ اس کے دیباجات کے اوپر تو بات ہو چکی ہے, ابتدائیات کے اوپر تو بات ہو چکی ہے. اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ ہم سب کو اچھے عمل کی توفیق عطا فرمائے.